مولانا صاحب میوزک کے بارے میں بڑا کنفیوژن ہے. ابھی ایک صاحب تھے جو کو بتا رہے تھے کہ میوزک کئی طرح کے ہوتے ہیں اور اس میں کچھ جائز بھی ہیں, تو اس پر ذرا رہنمائی فرمائیں کہ ایکچوئل میوزک جو ہے وہ کس طرح سے حرام ہے. دیکھیں, تمام مراجع کا اور تمام علماء امامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر وہ موسیقی جو لہوی ہے. جی. اب لہوی کی ڈیفینیشن تھوڑی سی مشکل ڈیفینیشن ہے. لہوی یعنی وہ چیز, وہ میوزک جو عام طور سے ناچ گانے کی جو محفلیں ہوتی ہیں, ناچ گانے کی جو جگہیں ہوتی ہیں, پوری جگہیں جو ہوتی ہیں وہاں استعمال ہوتی ہیں, یہ ہو گیا لہوی میوزک. تو جو میوزک مخصوص ہیں ان جگہوں سے وہ قطعاً حرام ہے. اور غیر لہوی میوزک جو ہے وہ بنابر احتیاط واجب اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو اب غیر لہوی میں, چونکہ لہوی اور غیر لہوی کو ڈسٹنگوش کرنا ایک عام انسان کے بس میں نہیں ہوتا, لہٰذا انسٹرومنٹل میوزک سے انسان پرہیز کرے. وہ میوزک جو عام طور سے مثال کے طور کے اوپر بجائی جاتی ہے یا استعمال کی جاتی ہے ان سے پرہیز کرے. اب رہی گئی بات جو میوزک ہیومن ہوتی ہے, یعنی انسان یا نیچرل میوزک ہو. نیچر میں بھی میوزک موجود ہے. صبح جو ہوا چلتی ہے اس کے اندر ایک میوزک ہے, یا چڑیا جو آوازیں نکالتی ہے اس میں ایک میوزک بالآخرے ہے, یا پانی کی آواز ہے, یا حتی آگ کے اندر سے یہ بہت تیز شعلے نکلتے ہیں تو اس میں سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے, وہ میوزک, یا انسان اپنے گلے سے کوئی آواز نکال رہا ہے, یہ میوزک حلال ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح کچھ میوزیکل انسٹرومنٹس ایسے ہیں جو دونوں طرح کی محفلوں میں استعمال ہوتے ہیں, یعنی لہوی جگہوں پہ بھی استعمال ہوتے ہیں اور غیر لہوی جگہوں پہ بھی. غیر لہوی جگہ جیسے جنگ کا میدان, تو جنگ کے میدان میں نقارے بجائے جاتے تھے, طبل بجائے جاتے تھے, بڑے بڑے ڈھول بجائے جاتے تھے تاکہ جنگ میں انسان تشویق ہو سکے, جنگ کر سکے, خون میں جریان پیدا ہو سکے. تو وہ میوزیکل انسٹرومنٹس جو دونوں جگہ استعمال ہوتے ہیں, یعنی لہوی اور غیر لہوی دونوں جگہ استعمال ہوتے ہیں, اس کے استعمال میں بھی اگر غیر لہوی استعمال ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو لہوی ہیں یا جن میں شک ہے کہ لہوی ہیں اور اس طرح کے ناچ گانے کی یا بری محفلوں, بد اخلاق محفلوں کے لیے خاص ہیں, ان سے پرہیز کرنا چاہیے. لہٰذا ہمارے علماء احتیاط یہ کرتے ہیں کہ ہر طرح کی موسیقی سے پرہیز کیا جائے تاکہ انسان کو یقین ہو جائے. دیکھیں, اگر آپ نے نہیں استعمال کیا تو کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے. استعمال کرنے میں شک ہے کہ میں نے شارع کے حکم پر عمل کیا کہ نہیں کیا, تو جہاں یقیناً ہے وہاں تو بالکل پرہیز کرے, جہاں یقین نہیں ہے وہاں احتیاط کے بنا پر پرہیز کرے تاکہ اسے یہ یقین رہے کہ میں نے حکم الہیہ کی مخالفت نہیں کی ہے. جزاک اللہ.